But basically, we have some students that like English, and they like also skills. So for that reason, I'm trying to. I basically prefer to give this class in English because it will be opportunity for all of us to enhance our speaking skills, understanding skills. Okay, but basically students they lack the understanding of English. For that reason, I have decided to class in Urdu language. Though still some people complain about Urdu, and I have told them that guys, look, to have to build your communication, and if you are going uh, to do this in some other English, sorry, in some other language, and that will give you an encouragement, moral level. So let's see. If we have 5 to 6 students, 5 to 6 students who can understand and basically speak English. So we will start. So, though I have told my CEO also that in an English class also, so that people can understand the book, they can enhance their communication skills, and they can basically that will be a lot to in their future life and in their practical life. Let's see what happens. मुझे भी इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती इसलिए तो मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ। तो अभी उर्दू में शुरू सही है? इनफ फॉर टुडे इन इंग्लिश ठीक है? देखते हैं अगर बनती हैं तो मुझे क्लास लूँ इसलिए नहीं कि मुझे इंग्लिश सुने मैं इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश में इसलिए मैं नहीं करना चाहता मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मेरी इंग्लिश बेहतर हो जाए। सिंपल केस असल में ना कुछ हैं लेकिन असल में स्पीकिंग वो फील्ड में नहीं है ना। तो इसी वजह से वो फिर हमसे भी हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, दैट्स वेरी गुड and you are very lucky this opportunity also. Now let's okay हम अपना क्लास शुरू कर देते हैं। थैंक यू फॉर योर कन्वर्सेशन। मैं चाहूँगा कि हमारे पास जिनकी मतलब है कि स्किल्स हुई हो ताकि हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिले। तो सबको मेरी एक दरख्वास्त है मैंने आपको पहले की नहीं है वैसे लेकिन एक दरख्वास्त है कि काइंडली इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएँ। अभी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो शायद आप वो काम ना कर रहे हो जो सेफ्टी के हवाले जो सेफ्टी आप लेकिन चूँकि काम में इन्वॉल्व हैं तो आपको सेफ्टी की जब आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको यार ये चीज़ तो हम उधर कर रहे थे तो इस तरह होना चाहिए। तो आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है? या आपने सपोज़ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कुछ चीज़ें सुनी है, ट्रेनिंग ली है तो वो भी हमारे साथ या फील्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास कहीं किसी के पास है। लास्ट एक उसमें एक ने एफसी की हुई थी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था और एक इंजीनियर था वो भी एक इधर ऑयल दोनों हमारे पास मतलब है कि वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते थे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता स्टूडेंट को भी मिलता तो फायदेमंद होता है ठीक है इट इज दैट सिंपल मैं आपको उस्ताद नहीं हूँ तो मतलब है कि हम बस मैं आपको सिर्फ
ہوں کہ آپ کو میں ہیلپ کر سکوں. مطلب آپ نے سنی نہیں ہے تو آپ اگر آپ کوئی چیز آپ کو پہلے یاد نہیں تھی آ رہی تھی تو آپ ابھی مجھ سے سمجھیں. ایون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سر نے یہ چیز تو میں آ کے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, بالکل یو آر الاؤڈ. 2-3 سیشن میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ چیز میں شیئر کر سکتا ہوں. میں کہتا ہے ویل اینڈ گڈ یار, دیٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ یہ بالکل کر سکتے ہیں. ہے کہ اگر آپ بک پڑھیں اور بک آپ ہو جائیے اور آپ سمجھ جائیے کہ سر یار صاحب کر رہے ہیں یا کوئی چیزوں کو مکس کر رہے ہیں, لیٹ می ایکسپلین, بالکل آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیچرس پڑھائے اور زیادہ تر ہمیں بہت کچھ آتا ہے. بھئی ہمیں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سب کچھ آتا ہے اس کتاب کے ساتھ ٹچ. جی بالکل زبردست. تو آپ کی ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ یا اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو تو یہ بہت بہتر رہے گا. ٹائم اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اپنی ایکسپیرینس ہم یہ کام کر رہے ہیں ادھر وہ لوگ وہ اس طرح, تو دس از جسٹ اے بک. بالکل آپ جو ہے کیا کہتے ہیں شکل میں شیئر کر سکتے ہیں یا شیئر کریں اور جنرل شیئر کر سکتے ہیں تو بھی شیئر نہیں سر ہم مجھے اسکرین شیئر کی اجازت ہے تو الاؤ یو ٹو اسکرین آپ کچھ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے اور بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ آپ لوگ کی کلاس ہے, آپ جس طرح کریں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں بالکل ویلکم, یو آر ویلکم. ٹھیک ہے, ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کی ہماری کلاس جو ہے شروع کرنا ہے اور کرتے ہیں کہ 2 تاریخ تک ہم 14 چیپٹر انشاءاللہ وائنڈ اپ کر لیں. آپ کے تو تیسرا چیپٹر ہمارا ہے مینیجنگ رسک. ٹھیک ہے, پیپل اینڈ پروسیس. ٹھیک ہے, تو مینیج کرنا اور انڈرسٹینڈ لوگوں کو سمجھنا تو سمجھنا, یعنی جب آپ رسک کو مینیج کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی مطلب کام کرنی ہے یو ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ پروسیسز. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے کہ بھئی ویئر از دا رسک لائن ان دا فیکٹری اور ان دا ورک پلیس. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو چیپٹر ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہو تو دیں گے ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھتے جائیں پڑھیں گے آپ کو اتنا یہ ایک بہترین سی آپ کو فیلنگ آئے کہ بھائی دس از ویری مچ انٹرسٹ. اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے, الفاظ بھی بڑے کنسیپٹ بھی بڑے سمپل دیے ہوئے ہیں. کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک گوگل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اردو میں پوچھیں جس زبان میں پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر. اگر آپ لوگوں نے سنا ہو کہ کلچر ہم کس کو, ہماری ثقافت ہے. ہم پڑھانے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ان کی الگ ثقافت. اگر آپ پنجاب جائیں تو اگر آپ سندھ جائیں، اگر آپ اس طرح اگر آپ مطلب ہے کہ تو ان لوگوں کی اپنی اپنی ثقافتی معاشرہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ثقافت جو وہ کسی ایک بندے کے عمل سے ظاہر، لیکن کسی ایک بندے کا عمل نہیں ہوتا ہو، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں ہے وہ کسی ایک بندے کے عمل کی وجہ سے بنی ہے. پراپر وے ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، بلکہ کلچر جو ہے ایک افیکٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے کلچر ایک اجتماعی اثر ہے، تو اس اثر ہے جو گروپ آف پیپل ایکشن سے آپ کو کہ بھائی وہ ان گروپ کیسے بہیو کر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک گاؤں، ایک معاشرہ ہے، پنجابی معاشرہ ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، جو بھی ہے، تو ادھر آپ دیکھتے ہیں ان کے کچھ مطلب ان کے ساتھ خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، بحیثیت مجموعی ان کا ایک تعامل ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ ایک جس بندے کو بھی دیکھیں تو آپ اسی طرح ہی پائیں گے میجورٹی موسٹ آف کیسز. ٹھیک ہے، کہتے ہیں صحیح ہے نا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے، بتائیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایک بندہ مطلب کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کلچر کو بناتا ہی دس از اے کلیکٹیو، یا آپ کہہ سکتے اجتماعی چیز ہے، ایک عمل ہے، اجتماعی اثرات ہے نا، یا ایک اجتماعی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی قوم کی، کمپنی کے، لوگوں کے، کسی آرگنائزیشن کی. ابھی ہم آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. ابھی ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کی بات تو ہم ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کریں گے، کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ادھر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے عادات کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ورک پلیس میں ان کے عادات، ان کے سوچ، ان کے ایٹیٹیوڈس کیا ہیں، ان کی بلیفس کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور کہ بھائی میں ان کی بلیفس کو کیسے یا میں ان کے ویلیوز کو کیسے فائنڈ آؤٹ کروں. سو تھنگ از، سب سے آسان چیز یہ ہے کہ ایکشن سے آپ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. تو آپ کا یا بحیثیت مجموعی عمل جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا، ٹھیک ہے، وہ کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سمجھتے ہیں کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. استعمال جو ہے ایکشنز یہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کسی بھی آرگنائزیشن کو کنسٹرکشن سیٹ اپ، جو بھی مینوفیکچرنگ سیٹ اپ جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ مکس آف فارمل اینڈ رولز، ریلیشن شپس، ویلیو، ٹھیک ہے، بیسک کہ ان کا جو ہے انٹریکشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں کلچر میں آ جاتی ہیں. اور آپ کو ایسے ٹھیک ہے کہ آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایک لیول پہ اس کو دیکھیں تو آپ آرگنائزیشن کیسے پتہ چل جاتا ہے. یعنی بعض آرگنائزیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے نیچر آف آرگنائزیشن، اس میں تھوڑا سا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی مثال آپ کو دے دوں تو آپ چونکہ میں میکینیکل فیلڈ کے ساتھ اٹیچ، تو گاڑیوں کی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ورکشاپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے میتھڈز ہوتے ہیں، اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں کسٹمر کو ڈیل کرنے کا. تو ایک بہتر انداز میں ڈیل کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مجھول. ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتے سو آپ دے آر لیکنگ گڈ ایٹیٹیوڈز. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے. دوسری بات، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے.
وہ چیز بناتے کیسے ہیں, وہ سروس کسی کو سرو کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ورکرز ہیں کیسے اپنے آرگنائزیشن کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹو ڈو وتھ ہاؤ پیپل پرسیو, ٹھیک ہے, کہ وہ آرگنائزیشن کو کیسے, آیا آرگنائزیشن کو وہ کیا کہتے ہیں, کوئی غلامانہ چل رہا ہے یا کوئی فرینڈلی سسٹم چل رہا ہے, این وی ٹائپ سسٹم چل رہا ہے, دشمنی والا دشمنانہ والا تو سیم ہی. علماء نے مطلب یہ ہے امپلائر ہے وہ ان کی ایکسپلائٹیشن کرے, امپلائیز کی ایکسپلائٹیشن کرے تو آپ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے, اور جب امپلائی بلکہ جو ان کا کو دے اور رائٹلی ان کا خیال رکھے, دس از اے فرینڈلی انوائرمنٹ. دس بیسیکلی اباؤٹ کلچر, آرگنائزیشنل کلچر. اور کلچر جو ہے اسٹرکچر ہم نے پڑھا ہے, فریم ورک ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, سینئر ڈائریکٹر سینئر سپروائزر امپلائیز بلا بلا بلا, ٹھیک ہے نا. تو ہر لیول آف جو ڈپیکٹ کرتی ہے اسے پتہ چلتا ہے. جب آپ کریں گے تو بھی آپ کے پاس آپ کے کہ بھائی کلچر آرگنائزیشن از, سپروائزر کے ساتھ ڈیل کریں گے تو بھی آپ کو پتہ چلے, جب آپ امپلائی کے ساتھ ڈیل کریں گے تو بھی پتہ چل جائے. مثال کے طور پر کوئی مینیجر ہے, آپ کو ریسیو کرتا ہے بڑے بہترین انداز میں, ٹھیک ہے, اور آپ اسے بہت بہترین اثر لے لیں. جب آپ ان کے سپروائزر کے ساتھ اپنے امپلائیز کے ساتھ انٹریکشن میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تھا, ٹھیک ہے نا. کہ ہر لیول پہ یہ چیزیں ڈیفیکٹ کہیں پر چھپتی نہیں ہے, چھپ جائے تو دوسری لیول پہ ظاہر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایٹیٹیوڈس اور یہ ساری چیزیں ان کی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم کلچر کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں. پھر اس طرح ہے جو پراپرٹی میں آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈس, ویلیوز, بلیفس ریلیٹڈ ود سیفٹی, either positive or negative. جو کلچر ہوتا ہے نا وہ, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک بندے کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو چیزیں ہیں بس وہی ہے یا اس کی جو ایک پازیٹیو کلچر جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک انسان ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو انداز میں کام کرتا ہے, لیکن باقی آپ کو پازیٹیو لگتا ہے تو آپ ایک بندے کا جو تعامل ہے یا عمل ہے وہ کیا ہے, ساری نہیں بلکہ اوورال آپ کو لگ رہا ہے کہ تو یہ ایک شیئرڈ ہوتے ہیں, رویے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اعمال ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, انٹریکشن. اٹ از دیٹ سمپل. کلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لامحالہ پتہ چلے گا کہ بھائی پی پیز استعمال ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہتا کہ امپلائی ناٹ تو مطلب کے ساتھ کھیل خراب کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کر رہے, سائنس ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, اور وہ کوئی ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے یا کوئی نیئر مس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھتے ہیں, دوسرے کا خیال آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ذمہ داری بھی اسی طرح سے نبھا رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. جاتے کہ بھائی کلچر آف دس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کی بات کریں, یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے رولز جو لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کا کلچر اس حوالے سے پازیٹیو, ابھی فالو نہیں کرتے تو پازیٹیو نہیں رہے گا. کل پڑھی ہے نا سینیریو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹھیک ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو بیہیویئر ہے اور جو اس کی ویلیوز ہیں وہ نیگیٹو کلچر کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کو کر رہا ہے یا اس کو ڈپیکٹ کر رہا ہے. جب اس کے اونر کو دیکھیں یا جب آپ اس کی سپروائزر ایس کو دیکھیں تو وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک کلچر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ بھائی
اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے کیوریس بھی ہے، کاشس بھی ہے، ٹھیک ہے، بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر یہ تو صرف 3 بندوں کا ہمیں پتہ چلا تھا. تو آپ کو ایک ایسی سینیریو مل گئی جس میں مطلب کہ سسٹم خراب ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے نیگیٹو چل رہی ہے. انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں آگے ٹھیک ہے. پھر اس کی یہ ساری چیزیں بار بار ٹاپک میں ٹھیک ہے تو ساری چیزیں بتا دی ہیں ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اس کو سوئچ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا جی پھر ہم نے بات کی ہے پازیٹیو کلچر اور نیگیٹو کلچر کی. پازیٹیو کلچر اینڈ واٹ از نیگیٹو کلچر ٹھیک ہے. اچھا جی دیکھیں پازیٹیو کلچر جو ہوتا ہے پازیٹیو کلچر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہوتی ہے، جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو رولز ریگولیشن ہوتی ہے یا سیفٹی کی کمپلائنس جو ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب لوگ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی. پھر بھی اس کی استعمال بھائی ٹریننگز پہ لوگ اٹینڈنس دے رہے ہیں ٹھیک ہے. ایک ورکر جو کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ دوسری تو اس کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اپنا بھی خیال رکھ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ان کو کیا کیے ہیں، ان کو پیس فراہم کرتے ہیں ان کو. اچھا ٹول ورک اسٹاکس جو ہے پہ یا ڈیلی بیس پہ وہ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں فائر ڈرل اسی طرح مطلب کہ سب کو کے حوالے سے ریسورسز پڑے ہوئے ہیں، فائر ایکسٹنگوشر پڑے ہوئے ہیں اور مطلب پورا ایک سسٹم پراپر مطلب کہ لائن کی ہوئی. لائن آف ڈیمارکیشن میں بار بار اسے ذکر کرتا ہوں. لائن آف ڈیمارکیشن کسی مشین کے لیے انتہائی ضروری ہو وہ باؤنڈری کو ظاہر کرتی ہے کہ بھائی اس باؤنڈری کے اندر آپ ٹھیک ہے. جب بھی آپ کسی سیٹ اپ پہ چلے جائیں یا کنسٹرکشن سیٹ اپ پہ چلے جائیں کوئی باؤنڈری لگی ہوئی ہو چاہے وہ زمین پہ رنگ کی شکل میں ہو فزیکل باؤنڈری کی شکل میں ہو تو آپ کو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دس ایریا. آپ کا ادھر کوئی کام ہی نہیں ہے. سو جب یہ ہوتا ہے تو اچھا انسپیکشن ریگولر بیسس پہ اور علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں لیا جاتا ہے امپلائیز سے ورکر سے اور کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے. یہ بھی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ دیٹ یار میں نے اس آرگنائزیشن کا ویری مچ گڈ ٹھیک ہے نا بہت زیادہ زبردست ہے ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو صرف ایک بندے کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں جو آرگنائزیشن کے ٹاپ ہے اس سے لے کر گراس روٹ لیول کی جو لوگ اور سب کی انٹریکشن اور سب کی ٹھیک ہے. میں بات کر دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر سب کچھ پرووائڈ کرتی ہے لیکن سپروائزر لوگ ہیں یا جو مینیجر لوگ ہیں یا امپلائیز ہیں وہ اگنور کر رہے ہیں مسلسل اگنور کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں ہوگا نہیں کوئی پازیٹیو کلچر نہیں بلکہ پازیٹیو کلچر وہ ہوگا کہ جو ہیلتھ سیفٹی کا کام ہے وہ ہو اور اس کو مطلب ہے کہ اپنا کام کرے. جو مینیجرز ہیں وہ بھی ڈیولی اپنا کام کرے اور کمیٹڈ بھی ہو. جو لوور ہوتے ہیں لوور ویسے کام کے حوالے سے لیکن انسانیت کے سب لوگ برابر ہیں ٹھیک ہے نا. تو نیچے لوگ کام کرنے والے لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اوپر والے جو ہمیں اوپر ٹاپ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے سے وہ پوری کی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اگر وہ پورے کر رہے ہیں تو رسپانسبلٹی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ٹھیک ہے نا. میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں سب لوگ کے انٹریکشن آ جاتی ہیں
एटीट्यूड्स आ जाते हैं, बिहेवियर आ जाते हैं, ठीक है? दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव कल्चर। और पॉजिटिव कल्चर में ये बात याद रखें, जिस कंपनी पॉजिटिव हो, तो आप ये याद रखें, रेट कम होगा, ठीक है? ड्यू टू एक्सीडेंट्स कम होंगे, वहाँ इंजरीज कम होगी, वहाँ पर इल हेल्थ भी कम होगी, वहाँ पर लोगों में स्ट्रेस भी कम, ठीक है? लोगों में स्ट्रेस कब बढ़ता है? स्ट्रेस कब बढ़ता है जब ठीक है? जब भी आप ओवरलोड हो रहे हो, डिस्टर्ब होंगे, ये याद रखें मेंटली। जब आपको आप पे स्ट्रेस आएगा, ठीक? अगर वो भी नहीं है, किसी चीज़ कल्चर है, सही है ना? तो ये ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बेनिफिट कोई जो कंपनी है उसको आ रहे होते हैं। अच्छा, अगर उनमें कोई मसला आ जाए, तो वो डेली एड्रेस करते हैं, ठीक है? और एम्प्लॉइज़ की हमारा ख्याल रख ले, इसलिए वो अच्छा, फर्स्ट जो कल्चर एम्प्लॉइज़ को जब पता चल जाए कि ये लोग हमारा हर हवाले से ख्याल रखते हैं, तो वो बेहतरीन इनपुट, बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव कल्चर मतलब है कि एक बेहतरी की तरफ चला जाता है, हर हवाले से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी बेहतरी की तरफ नहीं, बल्कि उस वो आप के हवाले से बिज़नेस ग्रोथ करती रहती है, ठीक है? और जब बिज़नेस ग्रो करती है तो ठीक है? आपकी रेपुटेशन में, आपकी जो क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट होता है, क्योंकि क्लाइंट्स आप लोगों का आपकी वो जो कंपनी का विज़िट करेगा, उधर पॉजिटिव कल्चर देख, ठीक है ना? हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग इन प्लेस फिट देखेगा, तो कहेगा भाई दिस इज़ वर्क, ठीक है ना? ये वो कंपनी सर्विसेज़ देनी है, अपनी चीज़ें बनानी है, ठीक है? अ, 20 सालों में भी कहीं और नहीं जाएगा अगर आप बरकरार रखते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली पॉजिटिव अ, फिर एक चीज़ आ जाती है पॉजिटिव कल्चर में, पॉजिटिव कल्चर में इस तरह है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वर्क सेफली बिकॉज़ दे वांट दे हैव टू, डेवलप हो जाता है, तो उसमें जो होती है, बात याद रखिए पॉजिटिव कल्चर में एक मेजॉरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है। मेजॉरिटी लोग अच्छा काम करते हैं, जो वो एक आध लोग ऐसे होते हैं जो टेढ़े होते हैं, सही है ना? तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी को हम नहीं लेते, अथॉरिटी, सही है? तो जो वो इसलिए है कि भाई हमने जो हेल्थ एंड सेफ्टी अमल है, हम चाहते हैं कि हम अमल करें, इसलिए नहीं कि भाई हमें करना पड़ रहा है, किया हुआ है, नहीं। पॉजिटिव कल्चर पॉजिटिव कल्चर में एक चीज़ ये है कि लोग आपको मजबूर नहीं करती, बल्कि ट्रेनिंग्स दिलाती है, जब आपको अवेयरनेस टॉक्स करती है, तो वो आपको ये आती है हर रोज़ एट ईच इंस्टेड ऑफ इवेंट, ठीक है ना? आपकी कोशिश करती है कि भाई दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी, दिस इज़ योर राइट, और स्टैटिस्टिक्स की शक्ल में बता रहे होते हैं, भी बता रहे होते हैं स्टैटिस्टिक्स की शक्ल में कि भाई इस वजह से लोग अपाहिज हो रहे हैं, और किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पाँव कट रहा है, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भाई दिस इज़ यू शुड वांट सेफ्टी कल्चर, ठीक है ना? आपको ये नहीं है कि हम आपको मजबूर कर रहे हैं, सही है? तो यहाँ पर भी एम्प्लॉय कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारी ज़िम्मेदारी, चाहते हैं कि हमें सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन को लेके चलें, तो फिर वो पॉजिटिव कल्चर कहलाता है, ठीक है? डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, बट यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप होल जर्नी, ठीक है ना? तो जब मेजॉरिटी ये चाहते हैं कि भाई दिस इज़ आवर, और हम चाहते हैं कि हम ये काम करें, तो सुपरवाइज़र ना भी हो, तो भी वो सिस्टम चल रहा होता है। एक काम एक एक बात सुनी होगी के हवाले से या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से, यू विल हैव टू डेवलप अ सिस्टम। बिज़नेस वो होता है जिसमें सिस्टम डेवलप किया जाए, चलता है, चाहे वो उसमें एक बंदा हो या ना, एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द सेम
हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है ना, कि हेल्थ में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि अगर लेट्स टाइम बीइंग एक दिन 2 दिन के लिए चला जाता है या उसकी रिप्लेसमेंट की कोशिश की जाती है, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम पे खूब ठीक है ना, तो अपना काम संभाल। तो सिस्टम डेवलपमेंट ये भी एक पॉजिटिव कल्चर में ठीक है। फिर उसमें एक हमने एक बात की और मेजॉरिटी की। तो एक बात कि पॉजिटिव कल्चर जो होता है, मस्बत जो कल्चर होता है हेल्थ, उसका जो फ़ायदा होता है वो कि जो आपकी जो माइनर फैक्टर्स जो माइनॉरिटी में एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो इग्नोर भी करते हैं, उसको सब टाइम समझते हैं। जिस तरह हमने सिनेरियो में सुपरवाइज़र कि वो भई वो कहते हैं कि भाई दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? तो वो माइनॉरिटी वो बात थी, ठीक है? तो ऐसे जब नेगेटिव होते हैं, तो वो एक्सक्यूज़ वो आपको दूसरों को कायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल्चर प्रिवेलिंग हो, वो पूरी सिंसियरिटी में हो, तो एट द एंड ऑफ द डे यानी आखिरकार उसको समझ आ जाती है कि भई तो इस सिस्टम में रहना है, अगर तो इस कंपनी को ग्रोथ करनी है, तो आई विल एक्ट अपॉन क्या कहते हैं टू कंप्लाई विद द हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन ऑफ दिस सिस्टम। वो भी हो जाता है कि भई मैं लोगों को समझ ही नहीं रहे, ठीक है ना? और उसको 1-2 कहते हैं वो ऑर्गनाइजेशन की कि भई ये मनफी रवैयों की तरफ चलने की कोशिश कर, तो उसको 1-2 थ्रेट्स भी मिल जाते हैं या शोकॉज़ नोटिस भी, ठीक है ना? इशारतन। तो ज इस ये कंपनी जो है प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, ठीक है? और ये और अगर मैं आगे जाऊँ तो इसमें एक वर्थ हो सकती है फ्यूचर, तो वो खुद ऐसा समझ जाता है कि भई ये सही काम है हेल्थ एंड सेफ्टी और मुझे भी ये काम करना चाहिए, या नहीं सपोज़ कोई वाक़या हो में तो उसको समझ आ जाती है, तो वो फिर मतलब है कि अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी शामिल हो जाता है, ठीक है? दिस इज़ बेसिकली द कल्चर इन एन ऑर्गनाइजेशन कि आपकी जो वो भी आपके पॉजिटिव लोगों में, ठीक है? सो मतलब है कि माइनर मेजॉरिटी जो लोग होते हैं किस तरह वो करते हैं, ठीक है? और ये बात याद डेवलप कैसे होता है, ये बात ये भी सुन लें। पॉजिटिव कल्चर होता है दैट स्टार्ट्स विद ठीक है? या हम उसको की तरफ इशारा उनसे स्टार्ट होती है, कैसे? देखें, कहीं पर लेट्स सपोज़ हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं है, बस सिस्टम चल रहा है जैसे-तैसे। इसका मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट, ठीक है? मैनेजमेंट को अंदाज़ा लगा और एक्सीडेंट्स की वजह से मतलब शायद लॉस ऑफ टाइम की वजह से, लॉस ऑफ की वजह से, लॉस ऑफ बिज़नेस की वजह से, रेपुटेशन की वजह से, तो वो फिर आखिरकार समझ जाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ वेरी मच इज़ी फॉर अस। ये एहसास हो जाता है, तो सेफ्टी सिस्टम लागू करने की के लिए या तो ऑडिटर बुलाता है, जिस तरह वो हमने एक एडवाइज़र रख लेता है, करता है, ठीक है? कि भाई आओ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करो, ठीक है? ये सब जब वो होता है, तो और उसको फिर वो पॉलिसी बनाता है, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल कर देता है कि भाई ये चीज़ें और इस तरह करने हैं, ठीक है? चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, तो दरामद की बात आ जाती है। दरामद की बात आती है, यानी ट्रेनिंग्स की बात आ रही है और गाइडेंस की बात आ रही है कि वसाइल मुहैया किए जाएँ, ठीक है? ट्रेनिंग के लिए जो चीज़ें अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें चाहिए हेल्थ सेफ्टी के हवाले से, इसी तरह जो है टूल बक्सा ठीक है हेल्थ एंड सेफ्टी चीज़ें जब आ जाती हैं, तो लोग उसको भी रेज़िस्ट कर रहे होते हैं। लोग उसको रेज़िस्ट इसलिए कर रहे होते हैं, ठीक है? कि वो यूज़्ड नहीं होते, ठीक है? वो वो यूज़्ड टू नहीं होते, ठीक है? इसी वजह से अ,
وہ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش نہیں. مجھے ایک منٹ دے دیں. بیک ٹو یو رائٹ ناؤ انشاءاللہ. اچھا جی. سو ویلکم بیک. صحیح. تو جب ٹاپ مینجمنٹ کمیٹڈ ہوتی ہے سب کچھ چیزیں پالیسی بن جاتی ہے اور لوگ بھی ہائر کیے جاتے ہیں. ایڈوائزر آ جاتا ہے, سپروائزر آ جاتے ہیں, آفیسرز آ جاتے ہیں, پھر اس کے حوالے سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہیں. تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں امپلائی فرام ڈے ون چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ کام کرے. لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کیونکہ وہ برڈن. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو ایک بات یاد رکھیں کیونکہ میرا پریکٹیکل ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا مینٹیننس بزنس کے ساتھ میرا واسطہ ہے. تو مارکیٹ کا ساری مارکیٹ کا لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے کس انداز سے میں ان کا بتا دیتا ہوں کہ بھائی وہ سیفٹی کے حوالے سے کام ہے نا ٹائم دس از ویسٹ آف منی اور کیا کہتے ہیں یہ فضول اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا بڑے مسائل تو نہیں آتے. ٹھیک ہے. اگنور کرتے رہتے ہیں. مطلب ہے کہ ایسے لوگ ٹائم جب آپ اس کو کنٹینیوس ایکشن میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ساری چیز سیفٹی کے حوالے سے آپ انسپیکشن بھی کرتے ہیں اور آپ کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو احساس کہ بھائی یہ چیزیں اہم ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. ان دی ویری بگننگ جو ٹاپ مینجمنٹ پہ پریشر ڈالتی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے. لیکن پھر یو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ ہمارا رائٹ ہے اور مطلب کہ یہ ہماری ذمہ داری اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کام کریں. جو کلچر ہوتا ہے دیٹ مطلب کہ سلولی اینڈ گریجولی ڈے بائی ڈے ہمارے پاس پازیٹیو کلچر کی بات. ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں ہم نے ذکر ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں, ایل ایل کم ہونا اور اسٹریس بھی ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. یہ ساری چیز کے ساتھ آتے ہیں نیگیٹو کلچر جو چیز بتا دیے 180 ڈگری آپ کہہ سکتے ہیں وہ نیگیٹو کلچر ہے. نیگیٹو کلچر میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے رولز کا درآمد نہیں ہوتا, اس کو پراپرلی مینج نہیں کیا پراپرلی پرووائڈ بھی نہیں کیا جاتا اس کو, اور مطلب ہے کہ اس کو برڈن سمجھتے ہیں منی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ٹریننگ ہے وہ بھی منی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ کیا فضول کام ہے, اپنا کام کرو. ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹائم ویسٹ آف منی سمجھتے ہیں اور اسی حوالے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اویئرنیس کے حوالے سے کوئی چیزیں کی جاتی ہے. پھر جب وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں کنسلٹیشن کو بس ہم ہے نا ہم سب کو سنبھال کر رہے وہ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کچھ ہم سب کو سنبھال رہے ہیں نا یار, یہ ٹاپ لوگ فضول میں چیزیں لا رہے ہیں ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. تو یہ نیگیٹو بیہیویئرز ہوتے ہیں جو وہ اچھا نیگیٹو کلچر جو ہے کہ پہلے میں آپ کو نقصانات بتا دیتا ہوں یہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے اور عمل دخل کس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلچر میں یہ بات یاد رکھیں مسائل ہے یا اس کی وجہ سے جو مسائل جنم لیتے ہیں ایکسیڈنٹ ریٹ پیریڈ زیادہ ہوں گے. ایکسیڈنٹ وہ سیریس ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, مائنر ہو یا سیریس ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. رولز ریگولیشن کیا یعنی آپ کا ایم ہی ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی بیمار نہیں ہوگا, کوئی اسٹریس. ٹھیک ہے. دس ول بی یور
एम एंड ऑब्जेक्टिव एम, और इसके हवाले से फिर आप सेट करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव आपके माइनर और मेजर या वाक़े होते रहते हैं, उसमें लोग फीस नहीं पहनने जाते, उसमें ट्रेनिंग से कोई इनाम ही बराए इनाम कोई ट्रेनिंग हुए होते हैं, वैसे खाना पूरी हो रही होती है। इंस्पेक्शन मतलब है कि इंस्पेक्शन में भी जब की जाती है दूसरे को क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि भई की कोशिश करते हैं, ठीक है? नेगेटिव तो उसमें कुछ चीज़ें छुपाते हैं, ठीक है? और उसमें हो रही होती है तो इन्वेस्टिगेशन को भी वो करते हैं कि भई उसको इन्वेस्टिगेशन बस वैसे टाइम मतलब कैसे कुछ इसमें नहीं है, ठीक है? बस एक बंदे को बताते हैं कि भई दिस वाज़ द मेन इश्यू, एक वर्कर को उठाते हैं कि भई ये हमारी इसमें मतलब कि ठीक-ठाक अच्छा, तो ये सारे मसले-मसाइल अच्छा, फिर बिज़नेस रेपुटेशन भी खत्म हो जाती है। क्या कहते हैं जो सेफ्टी के ना होने की वजह से सिस्टम अ, गवर्नमेंट क्या कहते हैं आपको आपको सकती है, ठीक है? और आग लग जाए या इस तरह किसी रिएक्शन हो जाए तो पूरा बिज़नेस खत्म हो सकता है, ठीक? और एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉफिट जिसके लिए आपने बिज़नेस खड़ा किया है, ठीक है ना? तो ये नेगेटिव होते हैं उसके नताइज होते हैं। कल्चर डेवलप कैसे होता है? ये बात याद रहे नेगेटिव कल्चर में सबसे पहले हाथ जो होता है वो टॉप टॉप मैनेजमेंट किसी न किसी हद तक वो शो करते हैं। तो फिर जो बाकी एम्प्लॉइज़ हैं उसी अंदाज़ से फिर कमिटमेंट शो करने की कोशिश टॉप मैनेजमेंट ही हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से तो नीचे जितने भी लोग हैं वो भी सीरियस नहीं होंगे। फिर कहते हैं भई छोड़ो यार ये नहीं करते तो हम क्या करने हैं, ठीक है ना? अच्छा जो नीचे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं उन अ, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को समझते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? ये है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना हमारा राइट है। जो है एक तरफ सब एम्प्लॉइज़ राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पे करना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और राइट यानी हमने पहले भी ये सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई वर्क प्लेस सेफ ना वर्कर इनकार कर सकते हैं कि भाई ये जगह है मैं इस पे काम नहीं करूंगा जब तक कि प्रॉपर सिस्टम ना हो ये चीज सेफ ना हो एम्प्लॉय उसको वही देगा वर्क प्लेस देगा वो उस पे तब काम करेगा वो नहीं कर सकता दिस इज योर राइट ठीक है तो फिर जो बाकी लोग होते हैं टॉप मैनेजमेंट है कि फिर जो लोअर कैडर के लोग वगैरह जो वर्कर्स वगैरह होते हैं नहीं होते हैं माशरे में भी कोई हेल्प ठीक है तो उनका भी मसला सही है और हो गई इंसानों के हवाले से आपकी हेल्थ सेफ्टी के हवाले से पॉलिसी नहीं होती जब आपकी लोकेशन नहीं होती कि जिस कौन-कौन से रिसोर्सेज़ चाहिए ताकि हम आपको आपको प्रोवाइड करें। फिर जब ट्रेनिंग्स का ना होना, पीपीईज़ का ना होना, तो ये सारी चीज़ें फिर नेगेटिव कल्चर है। नेगेटिव कल्चर लोग होते हैं, एक माइनॉरिटी, एक मेजॉरिटी। ये का बिल्कुल उलट है। माइनॉरिटी होते हैं जो नेगेटिव माइंडेड होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव एटीट्यूड्स रखते हैं। वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी माइनॉरिटी में होते हैं वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी को भी समझते हैं, उस पे काम भी करते हैं, सही है? और दूसरे को उड़ाते हैं, ठीक है? नेगेटिव कल्चर में मज़ाक है, पॉज़िटिव कल्चर में मज़ाक नहीं होते, ठीक है? तो नेगेटिव कल्चर वाले उसको समझते हैं कि भई है, क्या कहते हैं ये फ़ज़ूल में हैं, ठीक है? तो ये नेगेटिव कल्चर के हवाले से तो मतलब है कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो नेगेटिव कल्चर में माइनॉरिटी के लोग होते हैं जो पॉज़िटिव रखते हैं, जो मस्बत लोग होते हैं, तो उनके लिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो मेजॉरिटी में शामिल हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव कल्चर का हिस्सा बन जाए या दिस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं विदिन ठीक है? तो सेफ जाए।
تو اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اور اسی طرح پازیٹیو کلچر تو نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو، ٹھیک ہے، یہ دیکھ کے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتے لامحالہ اس کو کیا کہتے ہیں چھوڑنا پڑتا ہے وہ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے نا. سیم از دا کیس وتھ کیا کہتے ہیں کلچر، ٹھیک ہے. تو اس میں مائنارٹی جو ہے یا تو ایسا بن جاتی ہے یا اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیگیٹو کلچر تو اب اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ فیکٹرز دیٹ ہیو سیفٹی کلچر ان آرگنائزیشن انکلوڈ، کچھ چیزیں ہم نے اس میں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈسکس ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. بیٹا بیٹ چارج کا مسئلہ آ رہا ہے. اچھا تھینک یو. اچھا تو وہ عوامل یا وہ چیزیں، ٹھیک ہے، جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کسی آرگنائزیشن میں اس پہ برے اثرات ڈالتی ہیں. یعنی